اذان کے جواب کا ایک عجیب و غریب واقعہ سنے۔ چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمد انعام صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے اندر حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے، روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نزلہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قادسیہ کی جانب بھیجا تھا۔ جب عصر کا وقت ہوا تو حضرت نزلہ نے اذان دی، حضرت نزلہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی اور اللہ اکبر کہا تو سنا یہ کہ پہاڑ سے کوئی جواب دینے والا یہ جواب دے رہا اور کہہ رہا ہے کہ اے نزلہ، تم نے بہت بڑی عظیم ذات کی کبریائی بیان کی۔ پھر حضرت نزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جب یہ جملہ کہا تو اس کے جواب میں آواز آئی اے نزلہ، یہ کلمہ اخلاص ہے۔ جب انہوں نے پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو پھر ان صاحب نے کہا کہ یہ ڈرانے والے ہیں اور یہ وہی رسول ہے جن کی بشارت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کو بیر قلوتوس کہا جاتا ہے، یہ آخری نبی ہوگا جس کا نام احمد ہوگا، اور ان کی امت ہی پر قیامت قائم ہو کر کے دنیا کا اختتام ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے جب حی علی الصلاۃ کہا تو ان صاحب نے کہا مبارکباد ہے اس کے لیے جو نماز کے لیے جائے اور اس پر مواظبت کرے، یعنی ہمیشگی کو اختیار کرے۔ پھر جب حضرت نزلہ نے کہا حی علی الفلاح تو انہوں نے کہا وہ شخص کامیاب ہوا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہی اور یہ امت محمدیہ کی بقا کا واحد ذریعہ ہے۔ پھر انہوں نے اللہ اکبر کہا تو جب یہ جملہ کہا تو انہوں نے کہا کہ اے نزلہ، تم نے کلمہ توحید واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اللہ تعالیٰ تمہارا جسم جہنم پر حرام کر دے۔ حضرت نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان سے فارغ ہو گئے اور کھڑے ہوئے تو ان حضرات نے اس شخص سے جس نے پہاڑ کی جانب مؤذن کی اذان کا جواب دیا تھا، یہ کہا اللہ تم پر رحم کرے، یہ تو بتلاؤ کہ کون ہو، فرشتے ہو یا جن ہو، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بندے ہو، تم نے اپنی آواز تو ہمیں سنا دی اور اپنی صورت بھی تو ہمیں دکھلا دو، اس لیے کہ ہم اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے وفد ہے، قاصد ہے، رسول ہے۔ فرمایا کہ پہاڑ کے درمیان سے چکی کی طرح کا ایک سر نکلا، جس کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ اس نے 2 اونی چادریں اوڑھ رکھی تھی۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان حضرات نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ رحم کر، یہ بتلاؤ تم کون ہو جو اس طریقے سے تم نے ہمارے اذان کے جواب میں کہا۔ اس نے کہا نیک بندے عیسیٰ کا وصی زرنب بن تملہ ہوں، انہوں نے مجھے اس پہاڑ پر ٹھہرایا تھا، زرنب بن تملہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عیسیٰ کا جو وصی تھا کہ انہوں نے مجھے جو ہے اس پہاڑ پر ٹھہرایا تھا اور میرے لیے دعا کی تھی کہ ان کے آسمان سے نازل ہونے تک باقی رہوں، یعنی میں اس پہاڑ پر اس وقت تک باقی رہوں جب تک مجھ کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نہ اس زمین پر بھیج دے۔ وہ آسمان سے اتر کر خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور عیسائیوں نے جو چیزیں
جو چیزیں حلال کر لی تھی ان سے اظہار برات کریں گے کہ نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، تم غلط کر رہے ہو۔ اب جب کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے محروم ہو گیا ہوں، تو حضرت عمر کو میرا سلام کہہ دینا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہنا کہ اے عمر، صحیح راستے پر چلتے رہیے، صحیح راستے پر چلتے رہیے۔ کس نے کہا؟ زرنب بن تملہ نے کہا حضرت نزلہ سے کہ جاؤ کہہ دینا کہ تم صحیح راستے پر چلتے رہنا اور اس کے قریب رہیے، اس لیے کہ وقت قریب آ گیا ہے، اور انہیں یہ نشانیاں بتلا دینا جو ابھی میں تمہیں بتاؤں گا۔ جب یہ چیزیں امت محمدیہ میں ظاہر ہو جائیں تو دور سے دور بھاگ جانا، جب مرد مردوں پر اکتفا کرے اور عورتیں عورتوں پر اکتفا کرے اور اپنی نسبت اپنے والدین کی طرف نہ کرے، یعنی اپنے باپ کی طرف نسبت کرنے کو کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، اس کو یہ گھناؤنا سمجھے، کمتر سمجھے، اور غیروں کی طرف نسبت کر دے کہ فلاں میرا باپ ہے، فلاں کی طرف میں نسبت کرتا ہوں، اور بڑے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے اور چھوٹے بڑوں کی کوئی تعظیم نہ کرے، اور اچھائی کا حکم دینے کو چھوڑ دیا جائے اور برائی کو ہونے دیا جائے اور اس سے نہیں روکا جائے۔ اور عالم روپیہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے علم دین کو پڑھے، عالم جو ہے روپیہ پیسہ کو حاصل کرنے کے لیے، روپیہ پیسہ کو کمانے کے لیے دین کو پڑھے، اور بارش گرمی کا اور اولاد ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اب دیکھ لو کہ ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے لیکن سخت سے سخت گرمی لگتی ہے، اور اولاد جو ہے ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے، اور مساجد کے مینارے اونچے اونچے بنانے لگیں گے، اور آج ہو رہا ہے کہ کتنے اونچے اونچے مساجد کے مینارے ہو رہے ہیں، قرآن کریم پر چاندی چڑھائی جانے لگے، اور عمارتیں پختہ سے پختہ اور بلند سے بلند ترین بنائی جانے لگے، خواہشات کی پیروی کی جانے لگے، انسان جو ہے اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرے اور دین کو دنیا کے بدلے بیچ دے، مسلمان کی خون اور قطع رحمی کو معمولی سمجھا جانے لگے، اور فیصلے پر پیسے لیے جانے لگی، حکومت یا ججز جو ہے وہ فیصلہ کرے تو کہ پیسہ دو، میں تمہارے مطابق فیصلہ کر دوں گا، حالانکہ معاملہ اس کے خلاف ہے۔ سود خوری عام ہونے لگے، مالداری عزت کا سبب بن جائے، اور ایک انسان گھر سے نکلے تو اس کے لیے اس سے بہتر آدمی کھڑا ہو اور وہ اسے سلام کرے، اور عورتیں گاڑیاں چلانے لگے، یہ کہہ کر یہ اتنی بات کہی، اتنی تفصیل کہی حضرت زرنب بن تملہ نے، یہ اتنی بات کہہ کر کے ہم سے حضرت نزلہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے زرنب بن تملہ ہم سے روپوش ہو گئے، چھپ گئے، اور ہم نے اس کے بعد اسے نہیں دیکھا ہے، یعنی زرنب بن تملہ کو ہم نے اس کے بعد ان باتوں کو کہنے کے بعد ہم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کہاں گئے۔ حضرت نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر کے بھیجا، اور یہ کہا کہ ایسا ایسا ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعے کی اطلاع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ اے سعد، اللہ تمہارے والد کو جزائے خیر دے، تم اور تمہارے ساتھ جو مہاجرین اور انصار ہے وہ جائیں اور اس پہاڑ پر ڈیرا ڈال دے، اس پہاڑ پر کیا کرے؟ ڈیرا ڈال دے، وہیں ٹھہرے، اگر اس سے ملاقات ہو جائے تو اسے میرا سلام کہنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعد وسیع عراق کے کنارے اس پہاڑ پر اترے تھے۔ فرمایا پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ 4000 مہاجر اور انصار کو لے کر کے جو ہے 4000 انصار اور مہاجرین کو لے کر کے اس پہاڑ پر اترے، 40 دن تک وہاں ٹھہرے رہے، ہر نماز کے وقت اذان دیتے رہے، لیکن کوئی جواب اس صورت میں نہیں ملتا تھا۔ چنانچہ یہ پوری تفصیل جو ہے
تاریخ بغداد الخطیب البغدادی کی کتاب تاریخ بغداد کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 255 سے 257 تک لکھا ہے۔ ترجمہ عبد الرحمن بن ابراہیم الراسبی المخزومی، دار الکتاب کتاب العربیہ بیروت کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر دلائل النبوہ للبیہقی اس کی 5ویں جلد صفحہ 425 سے 428 پر اس کو نقل کیا۔ باب ما جاء فی قصۃ وصی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام و ظہورہ فی زمن عمر بن الخطاب کے تحت جو ہے نقل کیا ہے۔ اور پھر التذکرہ فی احوال الموتى و امور الآخرہ اس کے صفحہ 681 جو مکتبۃ التجاریہ مکہ المکرمہ سے چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے باب اذا فعلت هذه الامہ 15 خصلہ کے تحت جو ہے نقل کیا ہے۔ باب منہ حیات الحیوان الکبریٰ کے پہلی جلد صفحہ 73 الاوز خلافت عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ جو چھپا ہوا نسخہ ہے مصطفیٰ البابی الحلبی بولاق مصر کا چھپا ہوا پرانا نسخہ اس کے اندر۔ اب اس کے اندر ایک اور بحث نقل کی گئی ہے، وہ یہ کہ حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نوادر الاصول میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک خوف و دہشت پیش آئے گی، لوگ اپنے علماء کے پاس جائیں گے تو وہ بندر اور خنزیر بنے ہوئے ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو بندر اور خنزیر کی شکل میں اس لیے مسخ کیا کہ مسخ میں خلقت کو اپنی شکل سے بدل دیا جاتا ہے، جس طرح انہوں نے حق کو بدلا تھا اور کلمات کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہنچا دیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر کے ان کی خلقت کو بدل دیا، اس لیے کہ انہوں نے حق کو باطل سے بدل دیا تھا۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل اور کرم سے ہماری اور ہمارے عالم بھائیوں کے حق کی کجی کی طرف آنے کی حفاظت فرمائے اور اسلام پر موت دے، آمین ثم آمین۔ یہ تفصیلی بحث جو ہے کیا نام ہے نوادر الاصول فی معرفت احادیث الرسول کے اندر ہے۔ ان ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون فی امتی فزع فیسیر الناس الى علمائهم فاذا هم قردۃ و خنازیر۔ یہ نوادر الاصول فی معرفت احادیث الرسول کی صفحہ 193 جو دارو صادر بیروت کا چھپا ہوا نسخہ الاصل المائدۃ ما 150 فی ان من غیر الحق کے تحت جو ہے نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے التذکرہ فی احوال الموتى و امور الآخرہ صفحہ 683 جو مکتبہ تجاریہ مکہ المکرمہ کا چھپا ہوا نسخہ، اس میں قبل باب فی رفع الامانہ والایمان عن القلوب کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے کیا نام ہے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے حروف تہجی حروف تہجی الف کے اندر جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 صفحہ نمبر 82 صفحہ نمبر 83 اور صفحہ نمبر 84 کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ اس میں عنوان ہے اذان کے جواب کا عجیب واقعہ۔ اس کے تحت جو ہے کافی تفصیلی بحث نقل کی ہے، یہ تفصیل وہاں دیکھ سکتے ہیں، جو ایک عجیب و غریب واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ سب جو ہے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے حفاظت فرمائے مسخ اور خسف وغیرہ سے۔